میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل ڈاکٹر عائشہ ناظمی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو کی طرف۔ ایک ایسی چیز جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، اس بات کا سب کو پتہ ہونا چاہیے، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی 5 ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کی مدد سے آپ اپنی پارٹنر کو ایک سے زیادہ بار فارغ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عورت صرف ایک ہی بار میں فارغ ہوتی ہے، وہ بھی ہم بستری کے وقت۔ اگر آپ ایک سے زیادہ بار فارغ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کام میں ایکسپرٹ ہونا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی پارٹنر سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں اور آپ کو کچھ دیر بعد دوبارہ کوشش کرنی پڑے۔ اگرچہ پہلی بار میں جو لذت، لطف اور سرور حاصل ہوتا ہے وہ دوسری بار کرنے میں حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی پارٹنر کو ایک سے زیادہ بار فارغ کرنا چاہتے ہیں تو میری بتائی گئی ان 5 پوزیشن پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو چلتے ہیں ان پوزیشن کی طرف۔ نمبر 1، مشت زنی یعنی ماسٹر پن۔ عورت کی شرمگاہ کو مسلنا جب بات ایک سے زیادہ بار فارغ کرنے کی آتی ہے تو اس کے لیے ایک نہایت آرام دہ اور پرسکون طریقہ مشت زنی ہوتا ہے۔ مشت زنی کرنا بیوی کو فارغ کرنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف ہم بستری کرتے ہیں تو اس وقت بیوی کو فارغ کرنے کے لیے زیادہ وقت لگتا ہے، مگر جب آپ ساتھ ہم مشت زنی بھی کرتے ہیں تو آپ بہت جلدی بیوی کو فارغ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مشت زنی کے عمل کو استعمال میں لا کر آپ ایک سے زیادہ بار فارغ کر سکتے ہیں۔ اب آپ چلتے ہیں نمبر 2 کی طرف۔ ڈوگی سٹائل پوزیشن۔ اپنے ہاتھوں کو نیچے جھکانے کی بجائے اپنی کہنی کو بستر یا تکیے پر رکھیں، جو کہ بہت آرام دہ ہے۔ اس پوزیشن سے نہ صرف مرد پارٹنر کو زور لگانے میں مکمل کنٹرول حاصل ہوگا بلکہ عورت کی خوشی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا، جو ایک سے زیادہ بار فارغ ہونے کی عمل مکمل بنائے گا۔ اب چلتے ہیں نمبر 3 کی طرف۔ ریورس کاؤ گرل سیکس پوزیشن۔ اس پوزیشن میں نہ صرف عورت کو داخل کی گہرائی اور رفتار پر مکمل کنٹرول ہوگا، کلائٹورس شرمگاہ کے حساس حصہ میں بھی کرے گا۔ اس پوزیشن میں مرد کے لیے عورت کو فارغ کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ نمبر 4، برج یعنی پل سیکس پوزیشن۔ سب سے آسان لیکن شدید جنسی پوزیشن میں سے ایک ہے۔ اس کے لیے آپ کو مشتزی پوزیشن کے ساتھ آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھٹنوں کو ایسی پوزیشن میں موڑیں کہ آپ کے پیروں کی تلیاں زمین پر ہوں۔ آپ اپنے کہنوں کی پل کو حیثیت سے اوپر اٹھا لیں۔ بار بار اوپر نیچے حرکت کرنے کے ساتھ آپ ایک سے زیادہ بار فارغ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ڈاکٹر عائشہ ناظمی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی بیل کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو کی طرف۔ ہمارے معاشرے میں ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ جس لڑکی سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ کنواری ہو اور اسے چھوا تک نہ ہو۔ مغربی ملکوں میں بھی جہاں جنسی آزادی عام ہو چکی ہے، مرد یہی جانتا ہے کہ لڑکی کنواری ہو۔ کنوارا پن کی مکمل تعریف کرنا مشکل ہے، تاہم عام طور پر ان لڑکیوں کو کنوارا سمجھا جاتا ہے جنہیں کسی مرد کے ساتھ جنسی ملاپ کا تجربہ نہ ہو۔ مغربی ممالک میں بھی جہاں عورت اور مرد کی جسمانی قربت عام ہو چکی ہے، ایسی لڑکیوں کو کنوارا ہی سمجھا جاتا ہے جن کا پردہ بکارت موجود ہو، لیکن جنسی ملاپ کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات کی بنا پہ لڑکی کا پردہ بکارت ضائع ہو چکا ہوتا ہے، مثلاً گھڑ سواری، چھلانگ لگانا، کھیل کود وغیرہ۔ ایک عام لڑکی کی اندام نہانی بعض اوقات اتنی تنگ ہوتی ہے کہ اسے شادی کی پہلی رات بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پردہ بکارت بھی انتہائی حساس ہوتا ہے، چنانچہ شادی سے قبل پردہ بکارت کی حساسیت اور سختی کو
انگلی کی مدد سے کم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مشہور ڈاکٹر رابرٹ نے اپنے ملک کی لڑکیوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آہستہ آہستہ انگلی کی مدد سے اندام نہانی کے دہانے کو کھلا کر دینا چاہیے تاکہ تکلیف کم ہو۔ اسی کے لیے شروع میں ایک انگلی پہ کریم لگا کر اسے اندام نہانی میں آہستہ آہستہ داخل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 2 انگلیاں پھر 3 داخل کرنی چاہیے۔ جس قدر ممکن ہو انگلیاں اندر تک لے جانی چاہیے۔ شادی سے پہلے لڑکی کو چاہیے کہ یہ عمل دن میں 2-3 مرتبہ کرنا چاہیے تاکہ شادی کی رات زیادہ درد نہ ہو۔ اندام نہانی تنگ ہو تو شادی کی پہلی رات مرد کو خاصی دشواری کی پیش آتی ہے اور لڑکی کو بہت درد ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل ڈاکٹر عشاء ناظمی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صبح کے وقت یعنی رات کے پچھلے پہر ہم بستری کرنا۔ جو مرد صبح کے وقت بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں وہ مرد کبھی بھی مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہوتے۔ آخر کیوں؟ یہ ویڈیو بہت ہی دل سے بنائی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی ہو سکے۔ جو مرد صبح کے وقت ہم بستری کرتے ہیں ان کی مردانہ طاقت دن بدن بڑھتی رہتی ہے کیونکہ اس وقت ان کے جسم میں بے پناہ جنسی طاقت موجود ہوتی ہے۔ اس وقت جنسی کمزوری کا شکار افراد بھی بہتر انداز میں ہم بستری کر سکتے ہیں کیونکہ اریکشن اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ رات بھر آرام کے بعد انسانی جسم صبح کے وقت توانائی سے بھر چکا ہوتا ہے، اعصاب فریش ہوتے ہیں اور یہی وقت ہوتا ہے جو مرد اور عورت کے درمیان قربت کے لیے بہتر اور مفید وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت مردوں کے ہارمونز عروج پر ہوتے ہیں اور ان کے اندر جمع کرنے کی طاقت پوری طرح موجود ہوتی ہے۔ اس وقت ہم بستری کرنے سے بہت زیادہ تسکین ملتی ہے جس سے مرد اور عورت دونوں کی پوری جنسی لذت ملتی ہے۔ اس وقت جسم کا انگ انگ زندگی کا مزہ لے رہا ہوتا ہے، جبکہ صبح کے وقت جمع کرنے سے آپ لوگوں کی ٹائمنگ میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس وقت ذہن پر کوئی بوجھ یا پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے پورا دھیان جنسی قربت پر ہوتا ہے۔ اس وقت مباشرت کرنے سے عورت کے اندر حمل ٹھہرنے کا امکان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رات کو 10 بجے سو جانا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کے جنسی حصوں کو بھی پورا سکون حاصل ہو۔ پرسکون رہنے اور جنسی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بہتر نیند بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ڈاکٹر عشاء ناظمی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی بیل کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو کی طرف۔ آج میں جس ویڈیو پر بات کرنے والی ہوں وہ بہت گرم اور ہاٹ ہے، لیکن ہم اس پر بات ایک سلجھے ہوئے طریقے سے کریں گے۔ ویسے تو ہم بستری کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن کچھ طریقوں کو مرد اور عورت کو کرنے سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ یہ پوزیشن ایسے افراد کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے جن کو اولاد نہ ہونے کا مسئلہ ہو۔ یہ پوزیشن عورت کے لیے جسمانی لحاظ سے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ بالوں کی نشو و نما کے لیے اپنے سر کو نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے خون کے بہاؤ کو سر تک لانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس طریقے سے عورت کی شرمگاہ مکمل طور پر کھل جاتی ہے اور مرد کا نفس مکمل اندر تک مار کرتا ہے اور مرد کو بھی اس طرح کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور مرد فل مزہ اٹھاتا ہے اور عورت کو بھی کوئی چیز اندر اور باہر آتی جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جب مرد عورت کی ٹانگیں اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے اور اپنا نفس عورت کی شرمگاہ میں ڈالتا ہے تو انسان کے اپنے وزن کے ساتھ عورت کی ٹانگوں کا بھی زور لگتا ہے۔ جب اس زور سے نفس عورت کے اندر جاتا ہے
تو عورت تو فل مزہ آتا ہے۔ جب اس دوران آپ فارغ ہوتے ہیں تو سارے جراثیم عورت کے اندر رہ جاتے ہیں، جس سے حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ شادی کی رات کو، سہاگ رات کو مباشرت کیسے کریں۔ بہت سارے بچے اور بچیاں اس حوالے سے بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں کہ اس رات کو کیسے ایک دوسرے کے قریب آیا جائے۔ لڑکیاں آپ کو پتہ ہے کہ شرمیلی ہوتی ہیں، وہ ایسی باتیں کسی سے نہیں کر پاتی ہیں، اور لڑکے تھوڑے سے نڈر اور بے باک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ان سوالوں کا بھرپور جواب نہیں مل پاتا، کیونکہ وہ رات زندگی کی ایک اہم ترین رات ہوتی ہے جس میں اپنے شریک سفر کا اعتماد بھی جیتنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو منوانا بھی ہوتا ہے۔ یا کہا جائے کہ آنے والی آپ کی زندگی کا دار و مدار اس ایک رات پر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نکاح کے بعد جو اولین کام اللہ تعالیٰ نے شادی شدہ جوڑے پہ فرض کر دیا ہے، نکاح کے بعد اولین کام جو شادی شدہ جوڑے پہ رب پاک نے فرض کر دیا ہے وہ ہے مباشرت کرنا۔ آپ کی آنے والی زندگی کا پورا انحصار اس ایک رات کی مباشرت پر ہوتا ہے، کیونکہ لڑکی بھی ڈری ہوئی ہوتی ہے کہ شوہر سے کہ آیا وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، اور لڑکا بھی تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہوتا ہے، کنفیوز ہوتا ہے کہ آیا میں لڑکی کا دل جیت پاؤں گا، وہ میرے قریب آ جائے گی۔ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر کچھ باتوں کا خیال رکھا جائے تو اس رات کو اہم رات اور محبت بھری رات بنایا جا سکتا ہے، تاکہ ایک دوسرے کے لیے انسیت پیدا ہو۔ تو شادی شدہ جو شادی کرنے جا رہے ہیں، دلہا دلہن کے لیے ضروری ہے کہ اپنی شرمگاہ کے بال صاف کر لیں۔ پھر جب رخصتی کے بعد دلہا کمرے میں داخل ہو تو دروازے کو اچھی طریقے سے لاک کر لے، اور خیال رکھے کہ کمرے کے اندر کوئی ایسی جگہ تو نہیں جہاں باہر سے اندر کی طرف جھانکا جا سکے یا بے پردگی ہو، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو دلہن اس بات کو بہت زیادہ مائنڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دلہا کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر دلہن کو سلام کرے، اس کے پاس بیٹھے، دائیں ہاتھ سے اس کے بال پکڑ کے یہ دعا پڑھے۔ دعا پڑھنے کے بعد اپنی بیوی کو منہ دکھائی کا ایک اچھا سا تحفہ دیں۔ یاد رکھیے گا کہ منہ دکھائی کا تحفہ جو ہے اس کے لیے دلہن کے دل میں ایک الگ ہی ارمان ہوتے ہیں، تو اس کو ایک اچھا سا تحفہ دیں، اس کی خوب تعریف کریں، اس سے پیار بھری باتیں کریں، اس کی تعلیم کے بارے میں، اس کی ہابیز کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں باتیں کریں تاکہ وہ آپ سے اس کا دل لگ جائے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب، مزید قریب آنا شروع ہو جائیں، ماتھے پہ پیار کریں، ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور آہستہ آہستہ اس کے جسم کے تمام حصوں کو چھوتے جائیں کہ عورت کی جسم میں بھی کچھ سنسنی سی پیدا ہو جائے۔ جب آپ کو لگے کہ اس کے جسم میں بھی کچھ سنسنی سی پیدا ہو گئی ہے تو پھر اپنے آپ کو اور اسے بے لباس کر دیں اور کمرے کی لائٹ بند کر دیں۔ مرد کو چاہیے کہ عورت کی دونوں ٹانگیں جو ہیں اپنے کندھے پہ رکھے، ٹھیک ہے؟ اور مباشرت کے لیے ظاہر سی بات ہے پہلی رات ہے تو کوئی تیل یا کوئی جیل جو ہے اس کا استعمال کرے تاکہ وہ انٹر کورس میں جو ہے وہ آسانی ہو، داخل ہونے میں آسانی ہو۔ تو اپنے وضو پہ وہ لگائے اور آہستہ آہستہ کر کے اپنی بیوی کی شرمگاہ میں داخل کرے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی بیوی کو کچھ درد محسوس ہو رہا ہے، پین ہو رہا ہے تو کچھ دیر کے لیے روک دیں، زور زبردستی والا معاملہ نہ کریں، کیونکہ عورتیں جو ہیں، دلہن جو ہے وہ بدک جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑی دیر رک جائیں، نرمی سے کام لیں، پھر دوبارہ سے اس کو تیار کریں، تھوڑا پیار کریں، تھوڑا اپنی باتوں میں لگائیں، اس کی دستانوں کو چومیں، جسم کو چومیں، اور پھر دوبارہ سے کوشش کریں۔ اور پھر جب آہستہ آہستہ کر کے آپ داخل کر لیں تو وضو کو آگے پیچھے کر کے جو ہے جب منی خارج ہونے کا وقت ہو جائے تو اندر میں اخراج کر دیں، اور اس کے بعد کچھ لمحے ٹھہر کے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو الگ کر دیں۔ پھر اپنی شرمگاہ کو صاف کپڑے سے صاف کریں اور دونوں غسل جنابت کر لیں۔ اگر دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہے تو اپنے خاص اعضاء کو دھونے کے بعد وضو کا اہتمام کر لیں۔ ایک رات میں ایک سے زائد مرتبہ بھی ہم بستری کی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ خیال کہ شادی کی رات کو 3 بار ہم بستری کرے گا شوہر یا 4 بار کرے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شوہر کی رضا ہے تو وہ دونوں میاں بیوی کا اگر رضا ہے تو 1 بار بھی کافی ہے،
اور دونوں اگر راضی ہیں تو 2 سے 3 بار بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ آپ کی عورت ہے، آپ جیسے چاہیں اس رات کو لطف حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیوی تکلیف میں ہے اور اسے درد ہو رہا ہے تو پھر اس رات خیال کر لیں، کیونکہ آنے والی زندگی پھر آپ کی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ڈاکٹر عشاء ناظمی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی بیل کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو کی طرف۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم دیر تک ہم بستری کیسے کر سکتے ہیں، جیسا کہ ایک شادی شدہ آدمی کے لیے بہت ہی اہم بات سمجھی جاتی ہے، اور آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھے اور ہم بستری کے دوران زیادہ سے زیادہ ٹائم لگا سکے۔ اور آج میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گی جس سے آپ بھی خوش رہیں گے اور آپ کو اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیں گے۔ ہم بستری کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے دماغ کو فل کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ جب بھی ہم بستری کا ارادہ کریں تو بہت زیادہ پہلے سے جوش میں نہ آئیں، اس سے آپ کے نفس میں تناؤ پیدا ہو اور اپنے دماغ کو کسی اور جگہ پر فوکس کریں۔ کھانا کھانے کے بعد ہم بستری نہ کریں، بلکہ کھانا کھانے کے بعد چند گھنٹے بعد ہم بستری کریں۔ اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے ہم بستری کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا۔ جب آپ ہم بستری کریں تو اس سے پہلے اپنی بیوی کو فل گرم کر لیں، یعنی کہ اس کے ساتھ رومانس کریں اور اس کے نرم اعضاء کو چھوئیں جس سے وہ جلدی گرم ہو جائے گی۔ جب فارغ ہو جائیں تو اپنے نفس کو اپنی بیوی کی شرمگاہ میں ڈالے رکھیں، کچھ دیر کے بعد اسے نکالیں تاکہ آپ کی بیوی کو بھی اطمینان ہو سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب اور لائک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔
السلام علیکم۔ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ شادی کی رات کو سہاگ رات کو مباشرت کیسے کریں۔ بہت سارے بچے اور بچیاں اس حوالے سے بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں کہ اس رات کو کیسے ایک دوسرے کے قریب آیا جائے۔ لڑکیاں آپ کو پتہ ہے کہ شرمیلی ہوتی ہیں، وہ ایسی باتیں کسی سے نہیں کر پاتی ہیں، اور لڑکے تھوڑے سے نڈر اور بے باک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ان سوالوں کا بھرپور جواب نہیں مل پاتا، کیونکہ وہ رات زندگی کی ایک اہم ترین رات ہوتی ہے جس میں اپنے شریک سفر کا اعتماد بھی جیتنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو منوانا بھی ہوتا ہے، یا کہا جائے کہ آنے والی آپ کی زندگی کا دار و مدار اس ایک رات پر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نکاح کے بعد جو اولین کام اللہ تعالیٰ نے شادی شدہ جوڑے پہ فرض کر دیا ہے، نکاح کے بعد اولین کام جو شادی شدہ جوڑے پہ رب پاک نے فرض کر دیا ہے وہ ہے مباشرت کرنا۔ آپ کی آنے والی زندگی کا پورا انحصار اس ایک رات کی مباشرت پر ہوتا ہے، کیونکہ لڑکی بھی ڈری ہوئی ہوتی ہے کہ شوہر سے کہ آیا وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، اور لڑکا بھی تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہوتا ہے، کنفیوز ہوتا ہے کہ آیا میں لڑکی کا دل جیت پاؤں گا، وہ میرے قریب آ جائے گی۔ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر کچھ باتوں کا خیال رکھا جائے تو اس رات کو اہم رات اور محبت بھری رات بنایا جا سکتا ہے، تاکہ ایک دوسرے کے لیے انسیت پیدا ہو۔ تو شادی شدہ جو شادی کرنے جا رہے ہیں، دلہا دلہن کے لیے ضروری ہے کہ اپنی شرمگاہ کے بال صاف کر لیں۔ پھر جب رخصتی کے بعد دلہا کمرے میں داخل ہو تو دروازے کو اچھی طریقے سے لاک کر لے، اور خیال رکھے کہ کمرے کے اندر کوئی ایسی جگہ تو نہیں جہاں باہر سے اندر کی طرف جھانکا جا سکے یا بے پردگی ہو، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو دلہن اس بات کو بہت زیادہ مائنڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دلہا کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر دلہن کو سلام کرے، اس کے پاس بیٹھے، دائیں ہاتھ سے اس کے بال پکڑ کے یہ دعا پڑھے۔ دعا پڑھنے کے بعد اپنی بیوی کو منہ دکھائی کا ایک اچھا سا تحفہ دیں۔ یاد رکھیے گا کہ منہ دکھائی کا تحفہ جو ہے اس کے لیے دلہن کے دل میں ایک الگ ہی ارمان ہوتے ہیں، تو اس کو ایک اچھا سا تحفہ دیں، اس کی خوب تعریف کریں، اس سے پیار بھری باتیں کریں، اس کی تعلیم کے بارے میں، اس کی ہابیز کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں باتیں کریں، تاکہ وہ آپ سے اس کا دل لگ جائے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب مزید قریب آنا شروع ہو جائیں، ماتھے پہ پیار کریں، ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیں، اور آہستہ آہستہ اس کے جسم کے تمام حصوں کو چھوتے جائیں کہ عورت کی جسم میں بھی کچھ سنسنی سی پیدا ہو جائے۔ جب آپ کو لگے کہ اس کے جسم میں بھی کچھ سنسنی سی پیدا ہو گئی ہے تو پھر اپنے آپ کو اور اسے بے لباس کر دیں اور کمرے کی لائٹ بند کر دیں۔ مرد کو چاہیے کہ عورت کی دونوں ٹانگیں جو ہیں اپنے کندھے پہ رکھے، ٹھیک ہے؟ اور مباشرت کے لیے ظاہر سی بات ہے پہلی رات ہے تو کوئی تیل یا کوئی جیل جو ہے اس کا استعمال کرے تاکہ وہ انٹر کورس میں جو ہے وہ آسانی ہو، داخل ہونے میں آسانی ہو۔ تو اپنے وضو پہ وہ لگائے اور آہستہ آہستہ کر کے اپنی بیوی کی شرمگاہ میں داخل کرے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی بیوی کو کچھ درد محسوس ہو رہا ہے، پین ہو رہا ہے، تو کچھ دیر کے لیے روک دیں، زور زبردستی والا معاملہ نہ کریں، کیونکہ عورتیں جو ہیں، دلہن جو ہے وہ بدک جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑی دیر رک جائیں، نرمی سے کام لیں، پھر دوبارہ سے اس کو تیار کریں، تھوڑا پیار کریں، تھوڑا اپنی باتوں میں لگائیں، اس کی بستانوں کو چومیں، جسم کو چومیں، اور پھر دوبارہ سے کوشش کریں۔ اور پھر جب آہستہ آہستہ کر کے آپ داخل کر لیں تو وضو کو آگے پیچھے کر کے جو ہے جب منی خارج ہونے کا وقت ہو جائے تو اندر میں اخراج کر دیں، اور اس کے بعد کچھ لمحے ٹھہر کے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو الگ کر دیں۔ پھر اپنی شرمگاہ کو صاف کپڑے سے صاف کریں اور دونوں غسل جنابت کر لیں۔ اگر دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہے تو اپنے خاص اعضاء کو دھونے کے بعد وضو کا اہتمام کر لیں۔ ایک رات میں ایک سے زائد مرتبہ بھی ہم بستری کی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ خیال کہ شادی کی رات کو 3 بار ہم بستری کرے گا شوہر یا 4 بار کرے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شوہر کی رضا ہے تو وہ دونوں میاں بیوی کا اگر رضا ہے تو 1 بار بھی کافی ہے، اور دونوں اگر راضی ہیں تو 2 سے 3 بار بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ آپ کی عورت ہے، آپ جیسے چاہیں اس رات کو لطف حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیوی تکلیف میں ہے اور اسے درد ہو رہا ہے تو پھر اس رات خیال کر لیں، کیونکہ آنے والی زندگی پھر آپ کی ہے۔ جزاک اللہ۔ شادی کے بعد پہلی رات یعنی سہاگ رات منانے کا اسلامک طریقہ کیا ہے؟
آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک بات بتائیں گے کہ آپ کو شادی کے بعد پہلی رات کیسے منانی ہے، کون کون سے کام آپ کو کرنے ہیں اور کون کون سے کام آپ کو نہیں کرنے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو چھوڑ کر آپ کہیں بھی نہ جائیں، پوری ویڈیو دیکھیں اور اچھے سے سمجھیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں۔ شادی کرنا سنت ہے اور اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص بنا کسی جائز وجہ کے شادی نہیں کرتا یا شادی کرنے میں دیری کرتا ہے تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے ہر ایک انسان کو شادی کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے ان میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں کچھ سوال ہوتے ہیں کہ اسلام کے حساب سے شادی کے بعد پہلی رات میں کیا کرنا چاہیے، اس کو منانے کا اسلامک طریقہ کیا ہے۔ ہم یہاں پہلی رات کی کچھ باتیں کریں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں کو صرف اسلامک طریقہ سمجھنے کی نیت سے ہی سنیے گا، دل میں کوئی گندگی نہ رکھیں اور نہ ہی کوئی غلط کمنٹ کریں۔ ہمارا مقصد صرف ان لوگوں کو اسلامک طریقہ بتانا ہے جن لوگوں کو اس میں معلومات کم ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شادی کے بعد جب لڑکا روم میں جائے تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو سلام کرے، اس کے بعد خیریت معلوم کرے اور دلہن سے تھوڑی سی بات کرنے کے بعد اس کے ماتھے کے تھوڑے سے بال اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر یہ دعا پڑھے۔ یہاں پر روک کر میں آپ کو اپنے نبی کا ایک فرمان سنا دوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نکاح کرے اور پہلی رات میں اپنی بیوی کے پاس جائے تو نرمی کے ساتھ اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر یہ دعا پڑھے۔ اسکرین پر آپ کو جو دعا دکھ رہی ہے یہی دعا پڑھنا ہے آپ کو۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھے اس کی یعنی اپنی بیوی کی بھلائی اور خیر و برکت مانگتا ہوں اور اس کی بری عادتوں کی بھلائی اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی اور فطری عادتوں سے۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے یہ، جلد نمبر 2 پیج نمبر 150، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 473 میں بھی موجود ہے۔ اور ایک بہت ضروری بات، پیشانی کے بال پکڑ کر دعا کرنے سے پہلے اپنی بیوی کو اس بارے میں بتا دیں کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے، ورنہ جس لڑکی کو معلوم نہیں ہوگا وہ کچھ غلط نہ سمجھنے لگے۔ اس لیے میں لڑکیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں اور اپنے نبی کے اس فرمان کو سمجھ لیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے وضو نہ کیا ہو تو وضو کر لیں اور 2 رکعت نفل اللہ کا شکر ادا کرنے اور اللہ سے دعا کرنے کے لیے پڑھیے۔ آپ کو جماعت بنا کر نماز پڑھنی ہے، یعنی لڑکا آگے امام بن کر کھڑا ہو اور لڑکی اس کے پیچھے کھڑی ہو اور دونوں ساتھ میں نماز پڑھیں۔ آپ کو نماز کی نیت اس طریقے سے کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر ہمیشہ جیسے نماز پڑھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھیں۔ پھر نماز کے بعد شادی ساتھ خیریت سے ہونے کے لیے اللہ کا شکر ادا کیجیے اور یہ دعا کیجیے کہ اللہ اس شادی کو کامیاب بنائے، آگے بھی ہنسی خوشی رکھے، بچے نیک دے۔ اور اس طرح بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ دن دکھایا، ہمیں اس خوشی اور نعمت سے نوازا اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اس خوشی کو ہمیشہ ایسے ہی قائم رکھ، ہمیں میل ملاپ اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب قدیر، ہمیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور بھی آپ اپنے حساب سے جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے بھی درود پاک پڑھ لیں اور دعا کے بعد بھی درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ اب نماز کے بعد کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کریں، بلکہ لڑکی سے تھوڑی اس طرح سے بات کریں کہ لڑکی کی تھوڑی شرم دور ہو جائے۔ تھوڑا اپنے بارے میں بات کریں، تھوڑا اس کی سنیں۔ جب لڑکی کی تھوڑی شرم دور ہو جائے اور آپ ساتھ میں سونے کا ارادہ کر لیں تو اس سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیں، یعنی ہم بستری کرنے سے پہلے آپ کو یہ دعا ضرور پڑھنی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام سے، اے اللہ، دور کر ہم سے شیطان اور مردود کو، اور دور کر شیطان اور مردود کو اس اولاد سے جو تو ہمیں عطا کرے گا۔ جو شخص اس دعا کو صحبت کے وقت پڑھے گا تو اللہ اگر اس پڑھنے والے کو اولاد عطا فرمائے تو اس اولاد کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 85۔ اور ایک ضروری بات، جو پیشانی کے بال پکڑ کر آپ کو دعا پڑھنی ہے، جو میں نے پہلے دعا بتائی تھی، وہ دعا صرف آپ کو پہلی ہی رات میں پڑھنی ہے۔ اور جو ابھی دعا بتائی ہے میں نے لاسٹ میں، اس دعا کو آپ کو جب بھی اپنی بیوی کے ساتھ سونے کا ارادہ کریں، ہم بستری کرنے کا ارادہ کریں، تو اس دعا کو اس سے پہلے پڑھ لیں۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اگر صحبت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بہت نیک پیدا ہوگی اور شیطان اس پر کوئی بھی اثر نہیں کرے گا، شیطانی ہواؤں سے، بری بلاؤں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔
اللہ تعالی ہمیں سارے مسائل کو سمجھنے، یاد رکھنے اور اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔